والسلام علیک یا سید یا نبی اللہ وعلا آلک واصحابک یا سید یا حبیب اللہ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم۔ حمد و صلاۃ کے بعد بعض افعال، بعض الفاظ ایسے ہیں جو قرآن پاک نے دو متضاد چیزوں کے لیے بیان کیے، لیکن دونوں جگہ پہ اس کا مفہوم بڑا کھول کر واضح بیان فرمایا۔ ایک لفظ ہے ہرس، طمع، لالچ۔ اس کو قرآن پاک نے خیر کے معنی میں بھی استعمال فرمایا ہے۔ ایک لالچ بڑا اچھا ہوتا ہے۔ وہ لالچ کون سا ہے؟ وہ نیکی کا لالچ ہے، وہ خیر کا لالچ ہے، وہ تبلیغ کا لالچ ہے، وہ اشاعت دین کا لالچ ہے۔ زیادہ سے زیادہ میں نیکی اکٹھی کر لوں، اس لالچ کو قرآن اور حدیث نے پسند فرمایا ہے۔ میری طرف سے زیادہ لوگوں کا فائدہ ہو جائے، اس لالچ کی قرآن نے تعریف کی، حدیث نے تعریف کی، قرآن و سنت نے حوصلہ افزائی کی، بلکہ نبی پاک علیہ السلام کے بارے میں قرآن نے کہا حریص علیکم، وہ تمہاری بھلائی چاہنے میں جلدی کرتے ہیں۔ یہ بڑا محمود لالچ ہے، بڑا پیارا لالچ ہے۔ دین دور دور تک پھیل جائے، زیادہ سے زیادہ میری وجہ سے کام دین کا ہو جائے، یہ لالچ بڑا اچھا ہے۔ میں گلی گلی دین کے ادارے بنا دوں، یہ لالچ بڑا ہی پیارا ہے، یہ بڑا عمدہ لالچ ہے۔ جگہ جگہ میرے سبب سے خیر پھیلے، یہ لالچ بڑا ہی اچھا ہے۔ میں زیادہ سے زیادہ صدقہ اور خیرات کروں، یہ لالچ بڑا ہی، بول کیوں نہیں رہے آپ؟ نہیں اچھا کہ مشکل ہے کام؟ یہ پاک علیہ السلام نے فرمایا تم نے کسی نیکی کو چھوٹا نہیں سمجھنا۔ ضروری نہیں کہ تم کہو کہ میں نے 10 لاکھ ہی خرچ کرنا ہے، 10 کروڑ ہی۔ فرمایا کسی نیکی کو چھوٹا نہیں سمجھنا۔ تم اپنے بھائی سے مسکرا کے مل لو، اللہ تمہیں صدقے کا اجر عطا کر دے گا۔ بس جو نیکی تمہارے ہاتھ آتی ہے نا، اس کا لالچ کرو۔ زیادہ سے زیادہ عبادت، زیادہ سے زیادہ خیر، زیادہ سے زیادہ بھلائی، زیادہ عمرے، زیادہ حج، زیادہ تلاوت، زیادہ عبادت، زیادہ جد و جہد، اس کا لالچ پیدا کرو۔ اس کی حضور نے حوصلہ افزائی فرمائی۔ زیادہ خیر بانٹو، زیادہ خیر، زیادہ کام پہ۔ بلکہ بعض ایسے مواقع ہیں جن پہ ہمارا نفس ہمیں کہتا ہے یار میری کوئی ذمہ داری تو نہیں نا ساری، وہ ہمیں اندر سے آواز دیتا ہے کہ تیری کوئی ذمہ داری ہے کہ سارا تو نہیں کرنا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک شخص نے آ کے کسی چیز کا سوال کیا، بخاری مسلم میں موجود ہے۔ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا اس وقت تو میرے پاس وہ چیز جو تو مانگ رہا ہے، اتنی دولت تو موجود نہیں بظاہر، تو اس طرح کر فلاں آدمی کے پاس جا اور میرے نام پہ قرضہ لے لے، میں بعد میں اسے دے دوں گا۔ حضرت عمر بولے، کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جو وہ چیز آپ کے پاس موجود نہیں، اللہ تو پابند نہیں کرتا کہ وہ کام ضرور کریں۔ ہمارے اندر سے آواز آتی ہے نا روز یہ۔ حضرت عمر نے اس کی عکاسی فرمائی، کہا اللہ تو پابند نہیں کرتا، آپ کے پاس ہے تو دے دیں، نہیں ہے تو آپ منع فرما دیں۔ نبی پاک نے حضرت عمر کی بات کو پسند نہیں کیا۔ اب حضرت بلال بولے، عرض کرنے لگا یا رسول اللہ آپ بانٹیں، آپ کا رب آپ کو ضرور عطا فرمائے گا۔ تو نبی پاک علیہ السلام نے جناب بلال کی بات کو پسند فرمایا ہے۔ ہم کیا کہتے ہیں، میرے لیے کوئی ضروری ہے کہ سارا میں نہیں کرنا ہے؟ کوئی ضروری ہے سارا میں نہیں کرنا ہے؟ آپ یہ ہرس، یہ لالچ، یہ شوق پیدا کریں کہ نیکیاں ساری میں نے جمع کرنی ہے، میں نے جد و جہد کرنی ہے، میں نے آگے بڑھنا ہے۔ دین کا کام جب ہم بڑھانے کی بات کرتے ہیں تو لوگ کہتے ہیں جی بس ٹھیک ہے کام ہو رہا ہے نا، آپ کو کیا ضرورت ہے آگے جانے کی؟ وہ خدا کے بندو، رسول پاک علیہ السلام ڈیوٹی لگا کے گئے، فرمایا بلغ عنی ولو آیا، ایک ایک آیت لے لو اور دنیا میں پھیل جاؤ، نکلو میدانوں میں، نکلو دور دراز، دین کے لیے زیادہ سے زیادہ منصوبہ بندی کرو، گلی گلی ادارے بنا دو، گلی گلی اذان کی آوازیں آئیں، ہر چوک میں دین کا پیغام پھیلے، ہر نگر میں مراکز قائم کرو، اس میں ہرس پیدا کرو، لالچ پیدا کرو۔
مکانات بنانے کے لالچ سے حضور نے منع کر دیا، اس لالچ کو پسند نہ فرمایا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تفاخر کے لیے، غرور کے لیے، جمع کرنے کے لیے اور ایک دوسرے پر جتلانے کے لیے دولت اکٹھی کرنے سے منع فرمایا۔ ایک شخص گزر رہا تھا تو بڑی تیزی سے گزرا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے سے۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں ایک صحابی نے کہا دیکھو کتنا چست ہے، کاش یہ چستی دین کے لیے ہوتی۔ تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اگر یہ اپنے بچوں کی روزی کمانے کے لیے جا رہا ہے تو پھر بھی اللہ کے راستے میں ہی ہے، اگر یہ ماں باپ کی خدمت کے لیے جا رہا ہے روزی کمانے تو پھر بھی اللہ کے راستے میں ہے۔ تو حضور نے فرمایا اگر اس لیے جا رہا ہے کہ میں ذرا دوسروں سے دولت زیادہ جمع کر لوں تو پھر فرمایا یہ شیطان کے راستے میں، یہ پھر دین کے راستے میں۔ وہ جو تفاخر ہے نا، ہمارے ہاں دوڑ لگی ہوئی ہے دولت ہی دولت، اس لالچ کو پسند نہیں کیا۔ یہ طمع ہے، یہ دوڑ ہے، یہ انسانی خواہشات کا وہ سمندر ہے جو کبھی پر نہیں ہوتا، یہ وہ طلب ہے جو کبھی پوری، یہ وہ نشہ ہے جس سے انسان کبھی سیر نہیں ہوتا۔ اور قرآن پاک نے مثال دی، فرمایا الہاکم التکاثر، تمہیں غافل کر دیا ہے دنیا کی طلب نے، مال کی طلب میں تم اتنے غافل ہو گئے کہ حتی زرتم المقابر، یہاں تک کہ تم نے قبروں کے منہ دیکھ لیے، پیسے لینے جا رہے تھے رستے میں مر گئے، دولت اکٹھی کرنے جا رہے تھے کہ راہ میں وقت آ گیا، حتی زرتم المقابر، اتنا تمہیں گمراہ کر دیا، اتنا تمہیں غافل کر دیا دولت جمع کرنے کے لالچ نے کہ تم قبروں تک پہنچ گئے۔ آخری وقت آیا ہے لیکن ابھی تک دولت کی ہوس ختم نہیں ہوئی۔ آپ یقین کریں لوگوں کے پاس جو پیسہ ہے، لوگ بیچارے اس پیسے کو دیکھ بھی نہیں سکے ساری زندگی، وہ بینکوں میں پڑا تھا اور بینکوں میں ہی پڑا رہ گیا، اس کو دیکھ نہیں پائے۔ اتنی جائیدادیں جمع کرنی تھی، ان جائیدادوں میں کبھی وہ وقت گزار نہ پائے۔ ان سے تو ان کے مزارے اچھے جنہوں نے کم از کم ان زمینوں میں وقت تو گزارا، وہاں رہ تو سکے وہ، لیکن دولت کا نشہ روز بروز لوگوں پہ چڑھتا جا رہا، روز بروز۔ میرے نبی پاک علیہ السلام نے ایک فتنے سے اپنی امت کو آگاہ کیا، یہ فتنہ تھا، حضور نے آگاہ کیا، فرمایا اپنے دل کا جائزہ لے لو کہیں تم تو ایسے نہیں، بخاری مسلم ہے، آگاہ کیا۔ حضور فرمانے لگے انسان جیسے جیسے بوڑھا ہوتا ہے نا، دو چیزیں اس میں جوان ہوتی ہیں۔ یہ پہلے حضور کیوں یہ باتیں بتاتے تھے؟ اس لیے کہ ہم جائزہ لے لے کہ ہمارے اندر تو نہیں یہ فتنہ۔ جیسے جیسے بوڑھا ہوتا ہے دو چیزیں جوان ہوتی ہیں۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ کون سی؟ فرمائے ایک اس کا دل کرتا ہے سارا زمانہ مجھے پوچھ کے چلے، میری عزت کرے، وہ سمجھتا ہے کہ اب ہر آدمی مجھ سے پہلے پوچھے۔ اور دوسرا فرمایا جیسے جیسے بوڑھا ہوتا ہے اس کے اندر دولت کا لالچ بڑھتا جاتا ہے، اس کی ذمہ داریاں کم ہو رہی ہیں پر اس کا وہ لالچ، وہ ہوس، وہ نشہ وہ اتر نہیں رہا، یہ تباہ کر دیتا ہے۔ یہ قیدی ہے شخص جو دولت کا پجاری ہے، یہ قیدی ہے، یہ ختم نہیں ہوگا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ایک بات نے نا رستہ بڑا کھول دیا۔ آپ کیا سمجھتے ہیں یہ دولت مند لوگ آزاد ہیں؟ توجہ ہے میری بات پر؟ دولت مند لوگ آزاد ہیں تو قیدی ہیں۔ ان کو تو اپنوں کے رشتے ان کے ساتھ ذات کے نہیں ہوتے، جیب کے ہوتے ہیں۔ ہمیں اپنی قدر کا اس دن پتہ چلے گا جس دن دولت سے علیحدہ ہو کے کھڑے ہوں گے، پھر پتہ چلے گا ہماری قیمت کیا ہے۔ جیب کے رشتے اور ہوتے ہیں، ذات کے رشتے اور ہوتے ہیں۔ میرے عزیز جناب عیسیٰ علیہ السلام کا ایک فرمان رستے کھولتا ہے۔ آپ فرمایا کرتے تھے دنیا کی دولت کو اپنا آقا نہ بنانا ورنہ یہ تمہیں گمراہ کر کے غلام بنا لے گی۔ اسے کبھی بھی اپنا آقا، کچھ لوگوں کا دین ایمان سب کچھ معاذ اللہ دولت بن گئی، سب کچھ بے قدراں کچھ قدر نہ جاتی، کیتی خوب تسلی ہو۔ ایک درویش نے شکوہ کیا، کہتا میں دین بتاتا رہا پر لوگوں نے میری قدر نہ کی، میرے ساتھ کھڑے دنیا دار کی قدر کی۔ بے قدراں کچھ قدر نہ جاتی، کیتی خوب تسلی ہو۔ اے دنیا دار پجاری زر دے کتیاں دے گل ٹلی ہو۔ بک بک روسن اکھیاں ویکھنا، ویکھ حویلی کلی ہو۔
تے کوچ نصیر اساں جدو کیتی پہ جانی تھرتھلی ہوں. ساری زندگی دولت کے پیچھے ہی بھاگتے رہے, تھکا دیا اس نے. انسان کا نفس چھوٹے بچے کی طرح ہے, اس کی ایک خواہش پوری کرو تو یہ دوسری مانگتا ہے, دوسری پوری کرو تو تیسری پوری کرو تو چوتھی. میں ابھی تھا کچھ دن پہلے پنجاب کا جو صحرائی علاقہ ہے وہاں سے میں گزر رہا تھا تو میں نے جھونپڑیاں دیکھی. بچے ایک کونے میں چلے گئے تو میں نے 2-4 اونٹ چرانے والے لوگوں کے پاس جا کے ان سے پوچھا کہ کیا حال ہے. کہنے لگے الحمدللہ. انہوں نے اس طرح کے کپڑے پہنے تھے جس طرح ہم کام پہ بھی کپڑے کام والے بھی نہیں پہنتے. ویسے دکھی ہیں سارے لوگ ہی, سارے پریشان ہیں, پیسے کوئی نہیں, لیکن وہ کپڑے ڈیوٹی پہ بھی جاتے وقت لوگ نہیں پہنتے جو ان بیچاروں نے پہنے.